أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس نے ان کے لیے بہت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے تکلیف دیتے ہیں، وہ یقیناً بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے عزیز نہ بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو پوری دنیا سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا، عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا مجھے سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ کہا اللہ کے پیغمبر نہیں، میری جان سے زیادہ عزیز آپ نہیں ہیں، البتہ بقیہ دنیا کی ہر چیزوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب کہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں پھر آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، الآن عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم ذرا اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں۔ سیدنا عمر فاروق جیسا جلیل القدر انسان، جن کی زبان پہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، کئی دفعہ عمر بولے تو قرآن نازل ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ قرآن کی آیتیں اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سابقہ امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی زبانوں پہ حق جاری کر رکھا تھا
اللہ انہیں اپنی طرف سے الہام کرتا ہے، دل میں باتیں ڈالتا ہے، جیسے نبیوں پہ وحی آتی ہے۔ فرمایا میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر فاروق کا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ انہوں نے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کو عزیز نہیں سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان اپنے حالات کا جائزہ لے لے کہ اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے۔ یہ کل ہی ایک طالب علم کلاس میں مجھے سوال کرنے لگا کہ یہ جو انڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو میں نے اس بچے کو سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا دی۔ ان سے جب یہ سوال ہوا تھا نا کہ کسی امتی کے ہوتے ہوئے اگر اس کے نبی کی گستاخی ہوتی ہے وہ کیا کرے، تو وہ فرمانے لگے اس امتی کو اس دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ مر جائے، دفن ہو جائے۔ ہمیں ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں یہاں کھڑے ہو کے اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ ہماری وجہ سے ہوتا ہے۔ دشمن جانتا ہے میرے اور آپ کے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کے پیغمبر کی، ہم کتنا آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان سیرت رسول پہ کتنا کچھ چل رہا ہے، کتنا تعلق رہ گیا سرور کائنات کے ساتھ آج کے مسلمان کا۔ سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے، آج امت مسلمہ ہی اپنے پیغمبر سے محبت نہیں کرتی تو دشمن کیوں کرے؟ جب گھر والے کمزور ہوتے ہیں تو دشمن شیر ہوتا ہے، جب گھر والے مضبوط ہوتے ہیں تو دشمن کمزور ہوا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا حال کیا ہے، اس لیے وہ ہمیں وقتاً فوقتاً آزماتے رہتے ہیں۔ اب ان کے ایمان کا لیول کہاں ہے؟ ہماری نمازیں دیکھ لیں، ہمارے روزے دیکھ لیں، ہماری عبادتیں دیکھ لیں، ہمارے طور طریقے دیکھ لیں، بلکہ ناراض نہ ہوں تو ہمارے چہرے دیکھ لیں، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے دیکھ لیں، ہمارے لین دین کے اسلوب دیکھ لیں، ہمیں رشتہ داریوں کو نبھانے کا انداز دیکھ لیں۔ وہ کون سا زندگی کا پہلو ہے جو ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزار رہے ہیں؟ جب ہم ہی نہیں گزارتے تو رولا کس بات کا رہے گا؟ اس لیے وہ شیر ہو گئے۔ پارلیمنٹوں میں یہ کام ہونے لگا، چینلوں پہ یہ کام ہونے لگا، سرکاری طور پہ ہونے لگا، فرانس کے بادشاہوں کی طرف سے ہونے لگا۔ یہ ہمارے ایمان کے لیول کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو یہ کیا کمی کر سکیں گے بے وقوف لوگ، لیکن ہمارے لیے یہ امتحان ضرور بن جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کو مذاق کرتے ہیں نا، ان کو میں خود نمٹ لوں گا، ان سے بدلہ لینا میں خدا کا کام ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودی لوگ رہتے ہیں اور یہود ازل سے اسلام کے دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ کہتی ہیں گھر بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، یہی خطرہ کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، یہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کاش کوئی نیک آدمی آئے اور میرے دروازے پہ کھڑا ہو کے پہرا دے تاکہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اتنی دیر میں اسلحہ کے کھڑکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو فرمایا آپ کا جانثار سعد آیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، مدینہ کے رہنے والے۔ کہا مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہا ہوں، آپ آرام کریں۔ اللہ نے انہیں مقام دے دیا۔ نبی کائنات نے فرمایا تھا کوئی نیک آدمی آ کے میرے دروازے پہ پہرا دے، ان کی صلاحیت کی، ان کی نیکی کی، ان کے تقوی کی، پرہیزگاری کی اور صالح ہونے کی دلیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے یہ کلمہ ہمیشہ کے لیے نکلا کہ کوئی ایک صالح انسان آ کے میرے دروازے پہ پہرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا پیغمبر، آپ بھی لوگوں سے خوف کھانے لگے، چھوڑ دیں یہ پہرے وہرے، ان سے بچانا میں خدا کا کام ہے۔ آپ اپنی زندگی کی فکر نہ کریں، آپ اپنی عزت کی فکر نہ کریں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ہر لحاظ سے، ہر جگہ سے بچا کے رکھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں بہت اٹھائی، اس وقت آپ کی گستاخی کرنے والوں کا انجام بھی یہی ہوا، اور اس وقت سے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی عزت پہ حملہ کرنے والوں کو خود تباہ و برباد کر کے اس دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنایا ہے، وہ بناتا رہے۔ ابو لہب نے سب سے پہلے گستاخی کی تھی، آپ کا چچا ہے بدبخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ آواز دے دی جو دشمن سے بچنے کے لیے آواز دی جاتی تھی، اور لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تو تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، فاران کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو کے وہ رب کی توحید کا اعلان کرے، جس کو آج ہم صفا مروہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ اب سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، ما جربناک الا صادقا۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو ہمارے درمیان رہتا ہے، ہم نے تیری زبان سے کبھی غلط بیانی نہیں سنی۔ اس لیے ایک موقع پہ آپ نے کہا بھی تھا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آج میں نے تمہیں اللہ کی توحید کا درس دیا ہے، تم میرے دشمن بننا شروع ہو گئے ہو، حالانکہ میں 40 سال سے زیادہ کا عرصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم میری زندگی سے واقف نہیں ہو؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں تم عقل سے کام نہیں لے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے اتنا ہی سچا سمجھتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پھر اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخرت کی کامیابیاں تو تمہارا مقدر بنے گی ہی بنے گی۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہی اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ آج یہی سبق ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ یاد کرو، اس کے معنی کو سمجھو، اس کے مطالب کو سمجھو، اس کے مفاہیم کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو سمجھو۔ کاش وہ باتیں سیکھ لو۔ اگر انسان ان میں سے ایک بھی کر لے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، اور لوگ کرتے پھرتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا کلمہ رب کی نظر میں بالکل ختم ہو چکا ہے، میں دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوں۔ وہ ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ رب کے منکر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ 10 بڑے بڑے کام ایسے ہیں جن میں سے انسان ایک بھی کر لے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ دین کے ساتھ مذاق کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج دشمن نے دین کے ساتھ کیا
شریعت جس پہ رب نے اتاری تھی ان کا مذاق کیا، وہ تو کافر تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تیرا مسلمان بھائی لطیفے سناتا ہے، کبھی قبر کے، کبھی حشر کے، کبھی جہنم کے، کبھی جنت کے، کبھی دوزخ کے، کبھی برزخ کے، کبھی اللہ رب العزت کے، اور کبھی نعوذ باللہ سرور کائنات کے۔ انبیاء کی لطیفے نہیں بنے ہوئے، انبیاء کی فلمیں نہیں بنی، کیا مسلمان نہیں دیکھتے؟ کون ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی فلم نہیں دیکھتا؟ کون ہے جو انبیاء کی فلمیں نہیں دیکھتا؟ جب ہم اس سٹیج پہ اتر گئے، ایک غیر نبی کو نبی کہنا شروع ہو گئے، وہ فحاش تھا، بدکار تھا، زانی ہے، وہ مجرم ہے، وہ اداکار ہے، وہ گانے گاتا ہے، جب سامنے سکرین پہ آتا ہے لوگ اس کو یوسف کہتے ہیں، ایک نبی کہتے ہیں۔ غیر نبی کو نبی کہنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن بتائیں کس کو پرواہ ہے؟ روک روک کے ان علماء کہتے رہے نہ دیکھو نہ دیکھو، یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں، یہ عیسائیوں نے فلمیں بنائی ہیں، سیدنا آدم کی بنی، سیدنا موسیٰ کی بنی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنی، سرور کائنات تک کی بن گئی، اور پھر جنگ احد بنی، پھر جنگ بدر بنی، پھر خندق بنی۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ کے کہ یہ تو دینی چیزیں ہیں، سر عام دیکھی بھی، گھروں میں دکھائی بھی۔ آج اگر دشمن ہمارے پیغمبر کے خلاف گستاخی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنے تھے ہمیں کچھ ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنے تھے ہمیں کچھ ہوا تھا؟ حالانکہ ہمارا ایمان ہے ایک نبی کا انکار کرنے والا تمام انبیاء کا منکر ہوتا ہے، ایک نبی کی گستاخی کرنے والا سارے انبیاء کا گستاخ ہوتا ہے، ایک نبی کی عزت کا دفاع نہ کرنے والا سارے انبیاء کی عزتوں کا دفاع نہ کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ قوم نوح سب سے پہلی قوم ہے، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کو نہیں مانا، اللہ نے آیت اتاری تھی کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ ابھی رسول تو دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، پہلے رسول تھے، اس ایک رسول کا انکار کیا تھا قوم نوح نے، اور اللہ نے آیت اتار دی کہ قوم نوح نے سارے کے سارے انبیاء اور سارے کے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ جنہوں نے اب دنیا میں آنا تھا، کاش میری اور آپ کی غیرت اس وقت جاگتی جب عیسیٰ علیہ السلام کی فلم آئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کی فلم آئی تھی، دی پروفٹ فلم جب آدم علیہ السلام کی آئی تھی، ننگا دکھایا گیا اماں جی حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا پردہ کر کے۔ کیا یہ شان میں گستاخیاں نہیں تھی؟ لیکن مسلمان اپنے گھروں میں شوق سے دیکھتے رہے، آج بھی دیکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ عوام تو جاہل ہوتے ہیں۔ ہم نے علماء کو دیکھا اٹھتے ہی نہیں ہے فلم کے سامنے سے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی فلم صبح و شام گھروں میں چل رہی ہوتی اور بیچارے اس کو ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب طریقہ ہے اپنے بچوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت سکھانے کا، یہ طریقہ نہیں تھا۔ طریقہ یہ تھا تو رب کا قرآن پڑھتا، اس کے مفاہیم پڑھتا، رب کے قرآن کا ترجمہ پڑھتا۔ بتا کس سیرت کی کتاب کا تو مطالعہ کرتا ہے، کس حدیث کی کتاب کا تو مطالعہ کرتا ہے؟ کیا تو اپنے پیغمبر کی سیرت کو جانتا ہے؟ کیا رب تعالیٰ کی توحید کے بارے میں تیرے پاس علم ہے؟ زندگی جانوروں کی طرح گزر رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلمان۔ خدا کی قسم رونے کا مقام، یہ دشمن کو جرت جو ہوتی ہے ہماری وجہ سے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے جانثار موجود تھے حالات اور تھے، جب مسلمان موجود تھے حالات اور تھے، اسلام پہ پختہ لوگ موجود تھے حالات اور تھے۔ آج ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتا ایک بندہ اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں مسلمان۔ کیا مسلمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے، یہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین۔ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے بڑا فرق جس چیز کا ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ آج مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔
فرمایا جو بندہ ایک عصر کی نماز چھوڑ دینا، ایک عصر کی نماز، حابط اعمالہ، اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ وہ کس خوش فہمی میں پھرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ وہ صرف خوش فہمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کے منکر کا رب کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اللہ نے جو حج کی فرضیت ہمارے اوپر نازل کی تھی، اگر طاقت ہے اور انکار کر کے بیٹھا ہے، نہیں کرتا، نہیں جاتا حج پہ، نہیں جاتا عمرے پہ، نہیں یہ فریضہ ادا کرتا، بتا تیرا میرا اسلام کے ساتھ تعلق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اللہ پیغمبر کے دشمنوں کو خود نمٹ لے گا۔ اس نے اپنے گھر کی حفاظت بھی کی، اس گھر والے کی حفاظت بھی کی، وہ کرتا رہے گا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان بیچارے اتنے کمزور ہو جائیں گے نا کہ وہ اپنے پیغمبر کی عزت کا دفاع کرنے سے ویلے ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام جانوروں سے لیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکامنہ میں واقعہ نقل کیا ہے۔ عیسائیوں کا بادشاہ ہے، عیسائیوں کی مجلس ہے، اور آئے ہوئے ایک عیسائی مہمان نے صرف اپنے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے سرور کائنات کے خلاف بد زبانی کر، یہ ان کی پرانی عادتیں۔ اللہ اکبر، کتا بندھا ہوا ہے مالک کا، کتے نے رسی توڑا کے نا اس کے گلے پہ جا کے حملہ کر، لوگ دوڑے، اس کو پکڑا، پیچھے کیا، دوبارہ سے رسی کے ساتھ باندھا۔ کسی کہنے والے نے کہا لگتا یہ ہے کہ تو نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی ہے نا، یہ اس جانور سے برداشت نہیں ہوئی۔ کہا نہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر بیٹھا تھا اور اس نے اس اشارے سے سمجھا کہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کیا۔ دوبارہ پھر سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی، کتے نے رسی توڑا کے اس کے گلے کو ایسا دبوچا تھا کہ لوگوں کے سامنے اللہ نے اسے جہنم واصل کر دیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس واقعہ سے 40,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ اپنے پیغمبر کی عزت کا دفاع تو جانوروں سے بھی کروا لے گا، لیکن ہم سوچے نا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کب سرور کائنات کا چہرہ پسند کریں گے؟ میں کب اپنے آپ کو سیرت رسول میں ڈالوں گا؟ میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، میری زندگی کے معمولات، میرے شب و روز کیسے سرور کائنات کی زندگی کے مطابق ہوں گے؟ مسلمان نہیں سوچ رہا، نتیجہ آپ کے سامنے۔ ہم دوسروں کو کہتے رہیں گے انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ کیوں کرتے ہیں، کیوں داڑیاں مڑواتے ہیں، کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیوں سرور کائنات کی سیرت نہیں پڑھتے، کیوں آپ کی حدیث سے پیار نہیں کرتے، کیوں سنت رسول سے محبت نہیں کرتے، وہ محبت کے تقاضے کیوں پورے نہیں کرتے؟ آج میں اور آپ اتنا ہی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم کتنا ایک دن میں نبی کائنات علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں؟ ہمارا نام کا اسلام ہے، بس صرف نام کا۔ عمر فاروق جیسے جلیل القدر انسان اور ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ، کائنات میں بعد از انبیاء سب سے افضل ترین انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد بھیجنے لگے۔ آپ نے پوچھا کس کو بھیجوں؟ مشورہ کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام پیش کر دیا، ہم اس کو بھیج دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسرا نام پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ نکل گیا، کہا ابو بکر آپ نے ضرور میری مخالفت کرنا ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر میں آپ کی کون سی مخالفت کر رہا ہوں؟ آپ نے اپنا مشورہ دیا، میں نے اپنا مشورہ دیا، آپ نے اپنا نام پیش کیا، میں نے اپنا نام پیش کیا، اس میں مخالفت کی کیا بات ہے؟
آپ خواہ بات کو طول دے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں صاحبین کریمین کی آوازیں اٹھی ہیں، عمر فاروق بول رہے ہیں، ابو بکر صدیق بول رہے ہیں، جن کے بارے میں یہاں بھی قرآن اترتا ہے وہاں بھی قرآن اترتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے یہ آیت اتار دی تھی، او لوگو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی موجودگی میں تم اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہو، ڈرو اس بات سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ابو بکر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، کوئی جلیل القدر کیوں نہ ہو، اگر میرے پیغمبر کی موجودگی میں تمہاری آوازیں اونچی ہو گئی، میں پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہ رہے گا۔ او بھائیو، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کا مذاق اڑانے والوں، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نالیوں میں بہانے والوں، زندگیاں بیت گئیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ کہیں ہمارے اعمال تو برباد نہیں ہو رہے۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، چھوٹی سی کتاب ہے اصول تفسیر کی، لیکن مایا ناز کتاب ہے، علماء نے اس کتاب کی بڑی خدمت کی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ نے بڑا کمال علم اور بڑا کمال حلم اور علم اور عمل عطا کیا تھا۔ کہا کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں بالکل بے پرواہ ہو کے، کوئی فکر نہیں میں کیا کرتا پھرتا ہوں اور مجھے رب کے دین کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایسی زندگی گزارنے والا بندہ پکا منافق ہوتا ہے، پکا منافق۔ بھائیو، ہمیں واپس پلٹنا ہے اپنے رب کے دین کی طرف، ہمیں آنا ہے اپنے رب کے دین کی طرف، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو دین پہ مضبوط کرنا ہے، پھر خدا کی قسم حالات بدلیں گے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں نکلے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، دشمن نے آپ کا رستہ روکا ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ صلح نامہ تحریر ہونے لگا تھا۔ ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، بات کرتے کرتے ایک دشمن رسول نے سرور کائنات کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی تلوار کی دستی اس کے ہاتھ پہ ماری تھی، کہا ناپاک ہاتھ تیرا سرور کائنات کی داڑھی کو کیسے لگ سکتا ہے، اگر دوبارہ حرکت کرو گے تمہاری گردن میں تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ سرور کائنات کی موجودگی تم ایسی حرکت کر لیتے ہیں۔ آج آپ تو نہیں ہیں، آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ کی سنتیں موجود ہیں، آپ کے طور طریقے موجود ہیں، اسوہ رسول موجود ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک سرور کائنات کی اتباع کرنے والے ہم نہیں بن جائیں گے۔ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، دشمنوں کو اللہ خود نمٹ لے گا۔ آیا تھا نا ابرہہ، جس سال سرور کائنات اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، کس لیے آیا تھا؟ کہا سارے لوگ مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کو بڑی عظمتیں ملی ہوئی ہیں، یہاں کی تجارتیں بڑے عروج پہ ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ کعبہ کے متولی لوگ ہیں، ہو نہ ہو میں لوگوں کی توجہ کا مرکز یمن میں بنا لیتا ہوں۔ اس نے یمن میں بیت اللہ کیا اپنا گھر بنایا، شیطان کا گھر ہوگا؟ کوئی بھی نہیں جا رہا، غصے میں آ کے لشکر تیار کر لیں، ہاتھیوں کا لشکر جن کا مقابلہ گھوڑے نہیں کر سکتے ہوتے، یاد رکھیے گا، گھوڑا ہاتھی کے سامنے نہیں ٹکتا۔ اسے پتا تھا کہ عرب کے بدوؤں کے پاس سوائے گھوڑوں کے کچھ نہیں ہے لڑنے کے لیے، گھوڑے ہاتھی کا کیا مقابلہ کریں گے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ عرفات کے میدان سے گزر گیا، آپ کے دادا عبد المطلب کے اونٹ جا کے رات کو اس کے بندے لے آئے، صبح کو عبد المطلب اس کے سامنے آئے، پوچھا کس لیے آنا ہوا؟ کہا میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا بڑا تعجب ہے تیرے اوپر، میں مکہ معظمہ پہ چڑھائی کی نیت سے آ چکا ہوں، بیت اللہ کی دیواریں گرانے کے لیے آ گیا ہوں، اتنا بڑا سانحہ ہونے والا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے،
ہم تو تجھے بڑا سردار سنا کرتے تھے، تیری بڑی شان سنا کرتے تھے، تو اتنا عجیب انسان ہے، تجھے یہ فکر لائق نہیں کہ تیرے گھر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تیرے شہر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تجھے آج اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اونٹ میرے ہیں، میں لینے کے لیے آ گیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ اللہ اپنے پیغمبر کی خود حفاظت کرتا ہے، کرتا رہے گا، ہم کریں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر دنیا نے دیکھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ساری کی ساری سازشیں رب نے ناکام کر دی، چھوٹے چھوٹے کنکر اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہوں میں تھے، اوپر سے گراتے جس ہاتھی پہ لگتا وہ ایٹم بم کی حیثیت سے لگتا تھا اور ہاتھی یوں مرے پڑے تھے۔ آج اس مقام کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب یہاں سے گزرتے تو کہتے تھے یہاں رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، لوگوں جلدی سے گزر جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کی، اللہ اپنے گھر کی، اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اپنے آپ کی حفاظت اپنے نیک اعمال کے ذریعے کرنے والے بن جائیں، تب جا کے اللہ ہمارے حالات کو تبدیل کرے گا۔ ابو لہب نے آپ کو کہہ دیا تھا اسی مقام، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، او محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا یہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اس دعوت کا آغاز کیجئے۔ آپ بھی اپنے گھر سے کیجئے، پہلے اپنے آپ سے کیجئے، پھر اپنے بیوی بچوں سے کیجئے، پھر اپنے چچا تایا کی طرف چلے جائیے، پھر اپنے بھائیوں کو دعوت دیجئے، پھر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، پھر کنبے قبیلے میں نکلیں، پھر معاشرے میں نکلیں، یوں کر کے رب کی دین کا دورانیہ میرا اور آپ کا چلنا چاہیے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے ہم اپنے جسم پہ ہی رب کے دین کو نافذ نہ کر سکے۔ آگے کیا جانا تھا ہم نے کہا یہ مولویوں کا کام ہے، وہ درس دیں، وہ خطبے دیں، وہ دعوتیں دیں، وہ جماعت کے ساتھ نکلیں، وہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائیں، وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ہمیں تو اللہ نے اس دنیا میں دنیا کمانے کے لیے بھیجا ہوا ہے، کما لو جتنی کمانی۔ یہ جو صورتیں ہیں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے آگے پیچھے یکے بعد دیگرے ادھر ادھر کی صورتیں ہیں ہی ساری اس موضوع کی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے برباد کر دیا، تم یوں لگے رہو گے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو جا کے دیکھو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہم کیا کرتے رہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں ان قریب پتہ چلے گا۔ علم الیقین، آنکھوں سے جب رب کے عذاب دیکھو گے تو سمجھ آئے گی جو مولوی حضرات کہا کرتے تھے وہ سچ تھا۔ انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن باتیں تھیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وما ہوا بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتاری ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ وہ تو نے میرے پیغمبر کو بات کی کہ میرے پیغمبر کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا ابو لہب کے جسم میں ایک پھوڑا نکلا تھا، ایسی وبائی شکل اختیار کر گیا، پورے گھر میں بدبو اور تعفن پھیلا کرتا تھا۔ اس کے بچوں نے اٹھا کے گھر سے باہر دور پھینک دی، 3 دن پڑا رہا ہے بدبخت، اور آخر کار موت واقع ہو گئی۔ اتنی بدبو پھیل رہی تھی کہ لوگوں نے بیٹوں کو تانے دینا شروع کر دیے، اپنے باپ کو مٹی میں تو دفن کر دو، وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ دور سے کھڑے ہو کے لمبی لمبی لکڑیوں کا سہارا لے کے ایک گڑھا کھود کے اس بدبخت کو دھکیل کے وہاں جہنم میں گویا کے پھینک دیا تھا۔ تو کر لے اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی، قیامت تک لوگ یہ صورت پڑھتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کے بیٹے عتبہ نے بھی یہ بدبختی کی تھی۔ اچھا یہ یاد رکھیے، یہ کوئی صورتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر میں نے زندگی اپنے پیغمبر کے حکم پہ نہیں نہ گزاری، مجھے یہ باتیں سمجھ نہ آئیں، یہ آپ کوئی میرا جوش خطابت مت سمجھیے گا۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی حدیث ہے، کتبت الذلۃ والہوان
الا من خالف سنتی، میری سنت سے ہٹ کے زندگی گزارنے والا، میری سنتوں کا مذاق اڑانے والا، میری سنتوں کا انکار کرنے والا، میری سنتوں کی مخالفت کرنے والا، اللہ اس پہ ذلیل و ضلالت عطا کرے گا، اسے رسوائیاں عطا کرے گا، اور یہ ضلالت اور رسوائی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں تو ہمیشہ کی گلے پڑ جائے۔ ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا ہے۔ یہ واقعات صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بیٹے عتبہ نے بھی کام کیا ہے، شام کے سفر پہ نکل رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا تم یہاں ٹھہرو، میں محمد کے سامنے محمد کے رب کو گالی دے کے آتا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اس بدبخت نے ایسا کیا۔ یہ تو اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جس کا صحیح معنوں میں ہمیں ادراک نہیں ہو رہا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نواز چھوڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دشمنوں کے خداؤں کو بھی کبھی برا بھلا نہ کہنا، اسلام یوں گالیاں دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں بتوں کو ہم گالی نہیں دے سکتے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جانور کو گالی دینے سے روکا ہے، جانور پہ لعنت کرنے سے منع کیا ہے، کتے خنزیر تک کو لعنت نہیں کی جا سکتی۔ بتائیں ہماری زبانیں اس سے محفوظ ہیں؟ ہمارے آپس کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے نا، اس کا نام اللہ فاسقوں اور فاجروں میں لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کے خلاف کبھی اسلحہ اٹھا لے گا اللہ اس کا نام نعوذ باللہ کافروں میں لکھ دے گا۔ یہاں ایسے بھی بدبخت دیکھنے کو ملے ہیں، اپنی پہلی ملاقات میں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں۔ اور تم یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو؟ اور بس جی ساڈا کھلا مذاق ہے۔ اور بغیرت انسان تو اس کو مذاق کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں تمہیں مذاق کے لیے یہ سمجھ آتی ہیں، اور ہمارے مذاق نعوذ باللہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ذریعے ہوں گے، پھر اللہ کی ناراضگیاں اترتی ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ جو لطیفہ گو لوگ ہوتے ہیں نا، سٹیجوں کے اداکار، کبھی جہنم کا لطیفہ بنائی بیٹھے ہیں، کبھی فرشتوں کا لطیفہ بنائی بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی جنت کا، کبھی آخرت کا، کبھی موت کا، کبھی حشر کا، کبھی نشر کا، کبھی ملائکہ کا، کبھی ملک الموت کا، کبھی منکر و نکیر کا، کہ قبر میں آئیں گے اگر فرشتے میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ خدا کی قسم ہے ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کبھی کسی کو تھوڑی سی شہرت مل جائے، سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمارے ایک بابا جی نے نہیں کہا تھا کہ اللہ اگر مجھے جہنم میں پھینک دے گا میں وہاں بھی جا کے لوگوں کی مدد کروں گا۔ بدبخت تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا نکال رہا ہے زبان سے تو؟ کھڑے ہو کے کسی نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے گا تو مجھے وہاں گرمی نہیں لگے گی۔ کیا بک رہا ہے تو اپنی زبان سے؟ کیا نکال رہا ہے تو اپنی زبان سے؟ یہ تو کلمہ کفر ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایک چھوٹی سی بات نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی وہ رب کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ اس ایک بات کی وجہ سے اسے جہنم کی تہہ میں ڈال دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ضرورت ہے حفاظت کرو ہر چیز کی۔ بہرحال یہ بدبخت گیا اور اس نے جا کے گالی نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کے خلاف دعا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر چھوڑ دے۔ لفظ کلب عربی میں کتے کو بھی کہتے ہیں، چیتے اور شیر کو بھی کہتے ہیں۔ اب نکل رہا ہے سفر پہ۔ ابو لہب نے کہا پتر ان تیری موت آئی کہ آئی، اس پیغمبر کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا رب اس کو پورا کیا کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بدبختی۔ پتہ بھی چل جاتا ہے یہ حق ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے یہ سچ ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے،
انسان کی ضد آڑے آئے رہتی ہے اور وہ اس کام کے لیے راضی نہیں ہوتا، یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ نیک بندے کی علامت ہے، اسے دین کی بات سمجھ آتی ہے، وہ فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کرتے ہیں، یستمعون القول فیتبعون ما احسنا، اچھی بات سنتے ہیں فوراً اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی تو معمول تھا۔ بہرحال اس کو پتا تھا اب میرے اس بیٹے کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوگا کہ یہ بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنیں گے۔ رستے میں ایک راہب تھا جو عیسائیوں کے پادری اور راہب ہوا کرتے تھے، اس کے عبادت گاہ کے قریب ان کو رات پڑ گئی، وہاں رات ٹھہرنے لگے۔ اس نے کہا یہاں تو درندے بڑے رہتے ہیں، تم لوگ یہاں کیسے رات گزارو گے؟ کہا مجبوری ہے، اب مزید سفر نہیں ہو سکتا، لیکن میرے اس بیٹے کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کو اللہ کے پیغمبر کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ تو بھائیو، جن لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی بد دعائیں لگ جائیں وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اگلا جمعہ پڑھا دیتا ہوں اس موضوع پہ کہ سرور کائنات نے کس کس کو بد دعائیں دی ہیں۔ اگر ہم باز آ جائیں اور ہمارے اندر یہ جسارت پیدا ہو جائے، بڑی دفعہ دل کیا میں اس موضوع پہ جمعہ پڑھا دوں، اللہ کے پیغمبر نے کس پہ لعنت کی، اللہ کن لوگوں پہ لعنتیں کرتا ہے، کس کو بدبخت کہا گیا، کس کو جنت سے دور کہا گیا، کس کے بارے میں کہا گیا اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ جس کو رب دیکھے گا نہیں وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ اپنی خوشی سے دیکھ لے گا وہ بندہ رب کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، لیکن پھر مجھے خوف لاحق ہوتا ہے کہ ہر بندہ سوچے گا یہ تو مجھے بات ہو رہی ہے، وہ ساری حرکتیں ہمارے اندر ہی تو پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ سرور کائنات نے تو یہاں تک کہہ دیا جو بندہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے نہیں دیکھے گا نظر رحمت سے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک قسم کا عذاب کھڑا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، اگر آپ کہیں تو میں جمعہ پڑھا دیتا ہوں، پھر ناراض نہ ہوئیے گا۔ پھر ساتھی ناراض ہوتے ہیں، اچھا آپ تو ہمارے اوپر ہی حملہ کر رہے تھے، آپ کے اوپر نہیں کریں گے، اس لیے ایک عرصے سے خواہش ہے لیکن نہیں پڑھا رہا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم گناہوں سے بچ جائیں اور سرور کائنات کے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے اور اتباع کرنے والے بنیں۔ اس نے کہا سامان اکٹھا کرو، پورے قافلے کا سامان اکٹھا کر کے اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دو تاکہ میرے بیٹے پہ کوئی چیتا کوئی شیر حملہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ادھر سرور کائنات کی دعا ہے۔ اللہ مجھے موقع دے تو میں یہ بھی جمعہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ کہ سرور کائنات نے کن کن لوگوں کے حق میں دعائیں کی ہیں، کن کن لوگوں کے خلاف دعائیں کی ہیں۔ وہ دعائیں آج تک چل رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہیں گی، چاہے حق میں ہے چاہے خلاف ہے۔ جس کے حق میں ہے وہ کامیاب ہے، جس کے خلاف آ گئی وہ دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو کے مرتا ہے۔ ہوا شیر آ گیا، لوگوں کے منہ سونگ رہا ہے، سوئے ہوئے لوگوں کے منہ سونگ رہا ہے، لیکن اس کو اپنا مطلب نظر نہیں آ رہا، اپنا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ آخر پیچھے ہٹا، وہاں سے دوڑا اور جمپ لگایا اور اس سامان کے اوپر اور اس بدبخت کے جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، کیونکہ سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی ہوئی۔ آپ نے اوجھری والا واقعہ بھی سنا ہوگا نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کفار مکہ بیٹھے ہیں، کہا اس کی گردن پہ لا کے اوجھری کون پھینکے گا؟ ایک بدبخت اٹھا، ذبح ہوئے جانور کی آنتڑیاں، اس کا گوبر، اس کا گند پل، وہ سارا لا کے سرور کائنات کے کندھوں پہ رکھ دیا تھا۔ ابتدائی اسلام ہے، لوگ ابھی تھوڑے ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کے فاطمہ کو بتایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے بابے کی حالت بیت اللہ کے صحن میں بڑی عجیب ہے۔ فاطمہ ننھی سی تھی، دوڑ کے گئی بیچاری، کن ننھے منھے ہاتھوں سے کھینچی ہوگی یہ گند پل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے نماز مکمل کی تو ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہ ان سب کو گن لے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانہ عبرت بنا دے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا بدر کا میدان سجا، یہ سارے کے سارے
کتوں کی طرح مرے ہوئے تھے، گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو صحابہ نے ایک کنویں میں پھینکا تھا، جس کو آج بھی بیر کلیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کتوں والا کنواں، 70 لوگ وہاں پہ پھینکے گئے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا جو سرور کائنات کی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ بھائیو سمجھ لیں، جس سرور کائنات سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ افضل آپ کو بنا دیا، اس سے سچی محبت ہم کریں گے تو عزتیں پا لیں گے، اور اگر ان کی محبت نہیں اور اپنی مرضیاں کریں گے تو شاید کامیابی کا رستہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہوگا۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنا پڑے گا۔ ایک دفعہ 5 لوگوں نے سرور کائنات کی بڑی گستاخی کی تھی، وہ بھی کافر تھے۔ جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا، سرور کائنات علیہ السلام نے گویا کہ اشارہ کیا۔ جبریل نے کہا اللہ کافی ہوگا آپ کے لیے۔ ایک کے منہ کی طرف اشارہ کیا جبریل نے، ایک کے سر کی طرف اشارہ کیا جبریل نے، ایک کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا جبریل نے، ایک کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جبریل نے۔ ان میں سے ایک حارث نام کا ایسا بدبخت بھی ہوا، سرور کائنات کی بد دعا کی وجہ سے یہ گلیوں میں چلتا تھا تو اس کے منہ سے پخانہ گرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنت رسول سے مذاق نہ کرو، سنت رسول سے کبھی استہزاء نہ کرو، سنت رسول کو کبھی ہلکا نہ سمجھو۔ آپ کی موجودگی میں آپ کی عزت نہ کرنے والا مرتا ہے، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سرور کائنات کی عزت کی حفاظت نہ کرنے والا مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، میں بات ختم کروں، کہا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ اللہ کے پیغمبر کا جوتا فروخت ہو رہا ہے، بات سنیے گا ذرا، یہ جوتا آپ کتنی رقم اور کتنی مالیت میں لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ بات تو جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا میں واحد انسان ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، جن کی ذات میں برکت ہے، صرف واحد انسان جن کی ذات میں برکت ہے، باقی کسی کی ذات میں برکت نہیں ہوتی، ان کے عملوں میں برکت ہوتی ہے۔ بندہ عمل اچھے کرے گا اللہ عملوں میں برکت ڈال دے گا، عمل برے کرے گا اللہ عملوں میں نحوست ڈال دے گا۔ اس لیے ایک بندہ پاپی قسم کا ہوتا ہے اور توبہ جب کرتا ہے تو اللہ کا برگزیدہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے، اس کے اعمال میں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، اے پیراں دا جھوٹا کچھ نہیں، مولویوں کا جھوٹا کچھ نہیں، کسی کے جھوٹے میں کچھ نہیں پڑا، اگر پڑا تھا تو یہ میرے پیغمبر کو اللہ نے شان عطا کی تھی۔ آپ کڑوے پانی میں اگر اپنا لعاب مبارک پھینک دیتے تھے، پورے کے پورے کنویں کا پانی اللہ نے میٹھا کر دیا تھا۔ یہ صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص۔ اس لیے جوتا جو آپ کے جسم سے لگا وہ جوتا بھی برکت والا، جو کپڑا آپ کے بدن سے لگ گیا وہ کپڑا بھی برکت والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے جو کچھ لگا وہ برکت والا ہے۔ اس لیے صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، پانی لینے کے لیے ہاتھ نیچے رکھتے تھے۔ اگر کسی کے ہاتھ پہ سرور کائنات کی داڑھی مبارک سے کوئی قطرہ نہ گرتا، وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا جس کے ہاتھ پہ قطرہ گر چکا ہوتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ قطرہ میں نے اپنے چہرے پہ لگا لیا، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہوا تھا۔ اس لیے ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا تھا، میں اپنی بیوی بیچ دوں گا، میں اپنے بچے بیچ دوں گا، اپنا گھر، اپنی جائیداد سب کچھ بیچ دوں گا، میں سرور کائنات کا جوتا لینے کے لیے تیار ہو جاؤں، سب کچھ بیچ دوں گا، لیکن ملے گا نہیں۔ پھر اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اس وقت سرور کائنات کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ جھوٹی پگڑی پڑی ہے، کسی جگہ پہ جھوٹے جوتے پڑے ہیں، کسی جگہ پہ جھوٹی لاٹھی پڑی ہے، کسی جگہ پہ جھوٹی تلواریں رکھی ہوئی ہیں، اور بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے شیشے میں بال بند کیے ہوئے ہیں کہ یہ سرور کائنات کی زلفیں۔
یہ سرور کائنات کی زلفیں، اتنی لمبی لمبی زلفیں، ایڈی پئیاں پئیاں وڈیاں ہو گئی ہیں، جہالت کی انتہا ہے۔ حدیثوں میں تو آتا ہے شمائل محمدیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کا نقشہ امام ترمذی نے حدیثوں کے ذریعے شمائل محمدیہ میں کھینچ رکھا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر کے بال 3 طرح کے ہوتے تھے، بس جمہ، لمہ، وفرا، اس سے بڑھ کے کبھی اللہ کے پیغمبر نے بال نہیں رکھے۔ یا کانوں کی لو تک، یا کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے، آخری جو آپ کے بال ہوتے تھے صرف کندھوں کو ٹچ کر لیا کرتے تھے۔ اس سے بڑے بال عورتیں رکھتی ہیں، اور عورتوں کی مشابت سے سرور کائنات نے مردوں کو روکا ہوا ہے۔ یہی بال حج کے موسم پہ کٹوائے تھے آپ نے، منڈوائے تھے، ٹینڈ کروائی تھی، حلق کروایا تھا۔ پاس ابو طلحہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے دایاں حصہ کٹوایا۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں اپنی زندگی میں اتار، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، کامیاب ہونا ہے، ان چیزوں پہ عمل کرو۔ سرور کائنات نے کبھی الٹا چیر نہیں نکالا، کبھی الٹے بال نہیں پھینکے۔ ہمیں کیوں غیروں کی چیزیں پسند آ گئیں اور اپنے پیغمبر کی پسند نہ آئیں؟ آپ درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، اور اسی کو سنت قرار دیا جاتا ہے۔ دایاں حصہ پہلے منڈوایا، اور وہ بال ابو طلحہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ انہی بالوں میں سے چلتے چلتے ایک بال آپ کی بیوی غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا۔ وہ کہتی ہے میرے پاس ایک برتن تھا، میں نے اس برتن میں سرور کائنات کا بال ڈال کے اس میں پانی ڈال دیا تھا، مدینے میں جو بیمار ہوتا میں ایک گھونٹ پلاتی تھی، اللہ شفائیں عطا کر دیتا تھا۔ یہ صرف آپ کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کا خاصہ نہیں۔ ابو رافع، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس مہم پہ آپ نے فرمایا تھا کون جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے پیغمبر میں اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں پہنچا، یہودی ہے، بڑا برا بھلا کہتا تھا سرور کائنات کو۔ کہا میں اپنے 2 مزید ساتھیوں کے ساتھ پہنچا، شام کا وقت ہے، میں بھی قلعے کے قریب ہو گیا، وہ دروازہ بند کر رہا ہے دربان، میں نے چادر لی اور نیچے بیٹھ گیا جیسے قضائے حاجت کرنے والا بیٹھتا ہے۔ اس نے مجھے بھی آواز دی، کہا اللہ کے بندے جلدی اندر آؤ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ میں اندر چلا گیا، اس نے دروازہ بند کیا، اندر سے تالا لگایا اور تالے کی چابیاں ساری کی ساری وہیں پہ لٹکا دی۔ اب وہ بھی چلا گیا، لوگ بھی چلے گئے، میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، چابیاں پکڑی اور دروازہ کھولیں۔ اب رات کا وقت ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اوپر کہیں دوسری تیسری منزل پہ رہتا ہے، کئی دروازوں سے گزر کے اس کے پاس جانا پڑتا تھا۔ میں بھی گیا، میں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ رات کا ایک حصہ بیت گیا، لوگ واپس چلے گئے، میں نے پہلا دروازہ کھولا، اندر سے کنڈی لگا دی، دوسرا دروازہ کھولا، اندر سے کنڈی لگا دی، تیسرا دروازہ کھولا، اندر سے کنڈی لگا دی، تاکہ اس کے ساتھیوں کو پتہ بھی چلے، وہ مجھ تک پہنچنا بھی چاہیں تو پہنچتے پہنچتے میں اس کا تو کام تمام کر دوں۔ اس کی جرت کیسے ہے میرے پیغمبر کے خلاف آواز نکالتے ہیں۔ رات کا اندھیرا تھا سخت، کہتے ہیں میں نے جا کے آواز دی، وہ بولا کون؟ اندھیرا تھا، جس طرف سے آواز آئی میں نے تلوار چلا کے میں کمرے سے باہر چلا گیا، پھر اندر آیا، میں نے آواز بدل کے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا میرے اوپر حملہ ہو گیا۔ کہا جہاں سے آواز آئی تھی میں نے پھر کئی ضربے ماری، پھر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آگے بڑھا، میں نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور تلوار کی انی اس کے اوپر رکھ کے میں نے پورا زور لگایا۔ جب یقین ہو گیا تلوار آر پار ہو گئی ہے اس کے بدن سے اور یہ واصل جہنم ہو گیا ہے، میں دروازہ کھولتا جا رہا تھا، نیچے اترتا چلا جا رہا تھا، ابھی آخری سیڑھیاں باقی تھی، میں سمجھا زمین آ گئی، جلدی سے پاؤں رکھنا چاہا، پاؤں پھسلا، موچ آئی، میری ہڈی ٹوٹ گئی، میں نے جلدی سے کپڑے سے ہڈی باندھی، دروازہ کھول کے باہر قریب ہی بیٹھ گیا۔ جب تک میں اپنے کانوں سے اس کی مرنے کی اطلاع نہیں سنتا میں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ کہا تہجد کا وقت ہے، قلعے کی دیوار پہ آوازیں لگ گئی، کہا ہمارے سردار کو کسی نے قتل کر دیا۔ میں اپنے بھائیوں کو لے کے کہا مجھے سہارا دو، مجھے اٹھاؤ، یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ سرور کائنات کو جا کے بتا دیا آپ کے دشمن کو ہم نے جہنم واصل کر دیا، لیکن پاؤں کی ہڈی توڑا
شرما کے آ گیا ہوں۔ سرور کائنات نے فرمایا اپنا پاؤں بچھا دو، میرے سامنے پاؤں کرو۔ میں نے اپنا پاؤں بچھا دیا، سرور کائنات نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اپنا تھوک مبارک لگا کے میرے پاؤں پہ لگا دیا۔ وہ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم ہے میرے پاؤں کو اللہ نے وہ شفا عطا کی تھی کہ میں جتنی مرضی زندگی گزار چکا تھا مجھے یوں لگتا تھا میرے پاؤں کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ سرور کائنات کا خاصہ ہے۔ واقعات اور بھی بڑے ہیں، لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کاش وہ بات ہم سمجھ لیں۔ ابن سیرین تو جوتے لینے کے لیے بیوی بچے قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ تو گھر بار قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا دعویٰ ہے اگر صحیح معنوں میں ہمیں بھی اللہ کے پیغمبر کی کوئی چیز ہاتھ لگ جائے ہم بھی اپنے بیوی بچے قربان کر جائیں گے۔ اور یہ عاشق رسول تو بہت زیادہ ہوں گے نا، وہ کہیں گے ہم سب کچھ قربان کر جائیں گے، لیکن ایک چیز اللہ کے پیغمبر دے کے چلے گئے وہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ جو نہیں ہے وہ لینے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، جو پیغمبر دے کے چلے گئے وہ لینے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ سمجھ تو آ گئی ہوگی نا۔ سنت رسول، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور اس سے بڑا کیا انعام لینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس کی میرے ساتھ محبت ہوگی وہ جنت میں قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ نہیں چاہیے ساتھ جنت میں، صرف ہماری مرضی ہمیں نہیں چاہ رہی۔ ہمارے دوست بیلی، ہماری محفلیں، ہماری یاریاں، ہمارا قبیلہ، ہماری سوسائٹی، ہماری زندگی گزارنے کے اسلوب یہ آڑے آئے ہوئے ہیں ہمیں سیدھے رستے پہ آنے کے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی خواہش کی قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، سچی محبت اپنے پیغمبر سے ہو، سچی عقیدت اپنے پیغمبر سے ہو، اور ہم صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بنیں، تب دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے آزمائش سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔